ابھی یہ اس نور کے جلوے ہیں جب پیٹ میں، تب کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، سنو آگے سنو۔ اب عورتوں نے دیکھا، ارے آمنہ تمہارا تو جواب نہیں ہے، کیونکہ عورتیں پھسلتی زیادہ ہیں۔ اگر گاؤں میں پتہ چل جائے نا، چاہے وہ لنگڑا لولا ٹینگڑا بھویڑا سا کتنا ہی شریعت کا خراب ہو، پتہ چل جائے کوئی میاں آیا تو ٹوٹ پڑیں گی، ٹوٹ۔ صحیح بتا، پتہ چلنا چاہیے بس، سمجھے؟ ادھر پورب کی بات ہے ایک طرف، صحیح بتا رہا، چاہے وہ نرا منحوس ہو، وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، کم وقت کے منہ سے بدبو آتی ہو، نرا جھوٹ بولتا ہو، مگر عورتیں اسے ٹانگیں پھر رہی ہیں، میاں یہ کر دیو وہ کر دیو۔ ارے جو نماز نہیں پڑھے وہ میاں، جو شریعت کے خلاف ہو وہ میاں، جو آقا کو ناراض کر دے وہ میاں نہیں، وہ منحوس ہے۔ عورتوں نے پاؤں دبا دبا کے نا میاں کے گوشت پھلپلے کر دیے۔ اب میرا مشورہ ہے، دو چار مل کے ان کے پاؤں نہ دبائیں، گلا دبا دیں ایسے میاں کا، جو کام تمام ہو جائے۔ اور اچھا اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں تمہارے یہاں، مجھے پتہ نہیں، بات یاد آ گئی، پہلے عورتیں میاں کے پاس جاتی تھی، اب میاں کے عورت کے اوپر میاں آ رہا۔ کسی گاؤں میں پتہ چلا کہ فلاں عورت پہ میاں آ رہا ہے صاحب، وہ سب کی پریشانی دور کر رہا ہے۔ اب وہ بیٹھ رہی ہے، جھوم رہی ہے کہ ہاں میاں آ گئے۔ دو چار عورتیں بیٹھی ہیں، میاں یہ بتاؤ میرا شوہر کہنا کیوں نہیں مانتا؟ تو بولی تیرے شوہر پہ کرا دیا، ڈائریکٹ۔ تمہارے گاؤں میں تو کسی عورت پہ میاں نہیں آتے، اگر آتے ہو تو بتا دیو، آج یا تو وہی میاں نہیں یا پھر یہی میاں نہیں، سمجھے؟ ارے حد ہو گئی یار، دین اور اسلام کوئی چیز نہیں۔ ایک مسئلہ پوچھو، اگر میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے نا تو بلا لیو، اب تو فون نمبر مل گئے، اب ان کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے میری گردن مار دینا اگر غلط نکلے میری یہ بات تو، جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ بات کیا؟ یہ پوچھو، یہ جو عورتوں پہ جو میاں آ رہے ہیں، سواریاں آ رہی ہیں، آتی نہیں آتی؟ بہت گاؤں میں ہے ایسا، تمہارے یہاں خیر اللہ کا فضل ہے اب آئے گی بھی نہیں کیونکہ میری تقریر ہو گئی، اگر آئے تو لٹ پھیر دیو، میں نبٹ لوں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، سمجھے؟ ارے یار سنو، مسئلہ یہ ہے، دنیا میں کوئی عورت یا کوئی آدمی ایسا ہے جس پہ کوئی اللہ والا آ سکتا ہے، جس پہ کوئی اللہ والے کی سواری آ سکتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے، تو پوری دنیا کے مولوی مفتی سب کو چیلنج کر دو، اگر یہ بات غلط ثابت ہو جائے تو میری گردن مار دینا۔ دنیا میں کوئی عورت کوئی آدمی ایسا نہیں، کسی پر کوئی اللہ والے کی سواری نہیں آتی، کوئی اللہ والا نہیں آتا۔ یہ کون کہتا ہے پیارو سنو، یہ اسلام کہتا ہے، مذہب اسلام یہ کہ کسی آدمی پر کوئی اللہ والا نہیں آتا، اس کی سواری نہیں آتی، اور اسلام سچا ہے، اگر کوئی عورت کہے تو وہ جھوٹی ہے، جھوٹی ہے، جھوٹی ہے، کسی پہ اللہ والا نہیں آتا، سب لوگوں پر اللہ والے کی نظر کرم ہوتی ہے۔ بابا زندہ باد۔ اتنا گندا پن، بعض تو چھوٹتے ہی کہتی کہ ہم صابر پاک بول رہے ہیں، ہم چھوٹے سرکار بول رہے ہیں، بڑے سرکار بول، توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنا پاکیزہ مذہب ہے، اس کو کتنا بگاڑ کے رکھا، کتنا شاندار مذہب ہے، مگر ہم نے کھلواڑ مچا لیا۔ نبی فرماتے ہیں عورتوں کو، مسئلہ سنو، عورتوں
عورتوں کو شوہروں کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. مسئلہ سمجھ گئے؟ عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا، یہ تو سب اجازت لے کے آئی ہوں گی. یہ آئی ہوں یا نہیں آئی ہوں مگر تم ضرور اجازت لے کے آئے ہوگے. میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آگے ہمیں دین اور اسلام کی باتیں ملے. میں ایک جملہ تقریر میں بولتا ہوں، تم ہنسو گے. اجازت لیں گی، تم چلے گئے دھان لگانے، یہ چلی گئی محلے میں آگ لگانے. کیونکہ حالات ہم نے بگاڑے. اللہ اللہ میرے نبی کی ماں گئے، پانی بھر گیا، عورتیں کہنے لگی آمنہ تمہارا جواب نہیں. وہ میرے نبی کی ماں بولی یہ میری بات نہیں ہے، جو میرے پیٹ میں نور محمدی ہے یہ اس کا جواب نہیں. اب بریلی کے امام بولے، کیا بولے ذرا سنو. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. پیار سے بولو. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. اور نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. یہ میرے نبی کی ماں خود بیان فرماتی. اچھا، میرے نبی کی ایک ماں دودھ پلانے والی اور ہیں، ان کا نام حضرت حلیمہ. کیا نام ہے بولو؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دو باتیں بتا دوں. سننا چاہ رہے ہو آپ لوگ؟ یہ حضرت آمنہ کی رہی. اب میرے نبی دنیا پہ تشریف لے آئے، لیکن سنو جیسے ہی تشریف لائے وہ بھی بات بتا دوں. میرے نبی کے دادا تھے، عبد المطلب نام تھا. جب میرے نبی پیٹ میں تھے تبھی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. یہ تو معلوم ہے. جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو دادا کو بڑی فکر رہتی تھی، میرے بیٹے عبداللہ کا چراغ اگر بیٹی ہو گئی تو آگے چراغ روشنی کیسے کرے گا. یہ فکر رہتی تھی میرے بیٹے عبداللہ کے یہاں بیٹا ہو جائے تو عبداللہ کا چراغ روشن ہو جائے گا. مگر کیا پتا تھا یہ ایسے آقا ہوں گے پیدا کہ عبداللہ کا نہیں دونوں جہان میں روشنی ہو جائے گی. بڑی فکر رہتی تھی. خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے. اب موبائل مت دیکھو، میری طرف توجہ دو. ہاں تو ویڈیو نیچے دیکھ کے تھوڑی مجھے توجہ رکھو. اب عبد المطلب کو بہت زیادہ فکر رہتی تھی. خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے. میرے نبی صبح صادق میں پیدا ہوئے. خبر مل گئی اب عبد المطلب آپ کے یہاں آپ کے بیٹے کا بیٹا پیدا ہوا، یعنی پوتا پیدا ہوا. اور خانہ کعبہ میں تو مچل گئے. دوڑتے ہوئے صبح ہی صبح پہنچے. اللہ اللہ دروازے پہ کھڑے. اور جب میرے نبی پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ کے گھر میں چراغ بھی نہیں جل رہا تھا، مگر اتنی روشنی ہوئی پورا کمرہ منور ہو گیا. اور حضرت آمنہ نے میرے نبی کے اوپر کپڑا ڈال دیا. اور جیسے ہی کپڑا ڈالا وہ کپڑے میں سے چھل چھل کے روشنی نکلنے لگی. اللہ اللہ عبد المطلب کو پتا چلا، دوڑتے ہوئے آ گئے، آواز دے رہے بیٹی بہو آمنہ
میں تم خیریت سے تو کہاں بجال میں ٹھیک ہوں. سسر کہہ رہے بیٹی بہو آمنہ میں نے ایسے ایسے سنا ہے میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی پیدا ہوئی ہے. حضرت آمنہ کہنے لگی ہاں ابا جان، ہاں ابا جان بیٹا ہوا ہے. کہا اچھا. کہا بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو دروازہ کھول لو، میں اندر آ جاؤں. سسر ہے میں اندر آ جاؤں. بیٹی بہو بھی بیٹی ہوتی ہے. کہا بیٹی میں اندر آ جاؤں. حضرت آمنہ نے دروازہ کھول دیا. کہا ابا جان آ جائیے. کپڑا ڈھکا ہوا پورا کمرہ روشنی سے. عبد المطلب دیکھ رہے ہیں یہ چراغ کہاں جل لیا، روشنی آ کدھر سے رہی ہے. کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، اللہ اللہ پتہ نہیں چلا میرے نبی نے پاؤں چلائے. یہ بچپن کی بات ہے، تھوڑا سا انگوٹھا کھل گیا روشنی بڑھ گئی. اعلی حضرت بولے جن کے تلووں کا دھوبل ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھوبل ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جیسے ہی پاؤں کھل جاتے ہیں اللہ اللہ روشنی بڑھ جاتی ہے. اب عبد المطلب کی چاہت اور بڑھ جاتی ہے. کہتے ہیں بیٹی بہو میں اپنے پوتے کو دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھوں میری طرح ہے یا اپنی ماں کی طرح ہے. بیٹی بتا تو دے اپنے باپ کی طرح یا کس کی طرح ہے. اگر میرے نبی کی طرح کوئی ہو تو مثال بھی دی جائے. زندہ باد. واہ کوئی واہ ہے ہی واہ. نہیں. میرے نبی کی ماں دھیرے 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 کپڑا ہٹاتی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے کپڑا ہٹاتی جا رہی ہے اور روشنی بڑھتی جا رہی ہے. دادا کا دل مچل گیا. اور دادا ویسے ہی پوتوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اپنے بچوں کو نہ کھلائیں مگر بچے کے بچوں کو ضرور کھلاتے ہیں. دادا مچل رہے کہہ رہے بیٹی بہو میں چاہتا ہوں میری گود میں دے دو، اجازت ہو تو گود میں لے لوں. میرے نبی کا بچپنا. میرے نبی کی ماں نے کہا بجان لے لیجئے. گود میں لیا، سینے سے لگایا، ٹھنڈک محسوس ہوئی، جی بھر کے پیار کیا. کہنے لگے بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں اسے باہر لے جاؤں. آ جائیے. کہا بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں اسے باہر لے جاؤں. دیکھیے اور اسٹیج کی بہاروں میں بہار آ گئی. اللہ برکتیں فرمائے. کہا بیٹی بہو اگر اجازت ہو تو میں لے جاؤں. اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ میں سوچ رہا ہوں نبی کی بات. اب سنو، ابھی آؤں گا تمہاری طرف بعد میں لیکن پہلے تھوڑا سا بول لوں. اب معاملہ آگے بڑھا. کہا ابا جان لے جائیے. توجہ میری طرف توجہ. کہا لے جائیے. جیسے ہی دادا لے کر کے چلے کہا ابا جان ایک منٹ تھوڑی سنیں گے؟ کہا جی. حضرت آمنہ نے میرے نبی پہ کپڑا ڈھک دیا. اب عبد المطلب میرے نبی کو لے کر کے چلے تو کہیں اور لے کر کے نہیں چلے بلکہ سیدھے خانہ کعبہ کو لے کر کے چلے، کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے. میرے نبی گود میں ہے اور دادا لیے ہوئے جا رہے، کپڑا ڈھکا ہوا گئے. جیسے ہی خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے آواز آ جاتی ہے ولد النبی المختار.
باوقار نبی پیدا ہو گیا. جاء النبی المعظم, باوقار نبی آ گیا. اللہ برکتیں فرمائے. بیٹھ جاؤ یہاں, یہ بیٹھ جاؤ, کھڑے کھڑے تھک جاؤ. اللہ اللہ میری طرف توجہ رکھنا. میرے نبی گود میں خانہ کعبہ جھوم جھوم کر کے کہہ رہا ہے. عبد المطلب نے دیکھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, کیونکہ وہ عربی زبان جانتے تھے. تو ولد النبی المختار مطلب با اختیار نبی آ گیا, پیدا ہو گیا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, آواز کہاں سے. چلو اندر قدم رکھا تو جیسے قدم رکھا تو خانہ کعبہ کی در و دیوار پکارنے لگی. جس کا ترجمہ یہ ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے رسول پر. اللہ الصمد. اب میرے نبی دنیا میں آئے, میں نے یہ بات بیچ میں بتائی.